آپ کے سامنے ایک کتاب ہے۔ یہ کتاب صرف اچھی باتیں ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی، یہ کہتی ہے یہ کلام انسان کا نہیں بلکہ اسی خالق کا ہے جس نے یہ کائنات بنائی۔ تو کیا ہم اس بات کو اس لیے مان لیں کہ کروڑوں لوگ اسے مقدس سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ اگر یہ کلام اللہ کا نہیں تو پھر یہ آیا کہاں سے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود بنایا یا کسی انسان نے انہیں سکھایا؟ آج ہم اسی سوال کا پیچھا کریں گے۔ سب سے پہلے سب سے سادہ امکان لیتے ہیں، شاید قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کلام تھا، لیکن یہاں ایک اہم بات سامنے آتی ہے۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کہتا ہے، یعنی وہ باقاعدہ پڑھنے لکھنے کی تعلیم حاصل کرنے والے شخص کے طور پر معروف نہیں تھے، لیکن صرف یہ بات قرآن کو الہی ثابت نہیں کرتی، کیونکہ ایک امی انسان بھی باتیں کہہ سکتا ہے۔ اسی لیے اصل سوال یہ ہے، کیا قرآن کو مکمل طور پر انسانی تصنیف سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسی چیز کو دیکھنا ہوگا جس میں قرآن سامنے آیا، یعنی عربی زبان۔ قرآن ایسے عرب معاشرے میں نازل ہوا جہاں فصاحت اور شاعری کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی، اور اسی ماحول میں قرآن نے صرف یہ نہیں کہا مجھ پر ایمان لاؤ، اس نے ایک چیلنج پیش کیا۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ یہ چیلنج قرآن کے اپنے دعوے کا حصہ ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ صرف ایک انسانی تصنیف تھی تو پھر اس چیلنج کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کی زبان کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر زبان اکیلی فیصلہ نہیں کرتی تو ہمیں ایک اور راستے پر جانا ہوگا، اور وہ ہے تاریخ، کیونکہ اگر قرآن بعد میں بنایا گیا تھا تو اس کے ابتدائی شواہد ہمیں کچھ اور بتانے چاہیے۔ یہاں ہمارے پاس ایک اہم مادی ثبوت ہے۔ برمنگھم میں محفوظ ایک قدیم قرآنی مخطوطے کی کاغذ کی کاربن تاریخ 568 سے 645 عیسوی کے درمیان ہے۔ اس میں سورۃ الکہف، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کے حصے موجود ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے زمانے کے بہت قریب ہے، لیکن یہاں دیانتداری ضروری ہے۔ ایک مخطوطہ اکیلا یہ ثابت نہیں کرتا کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ خود برمنگھم یونیورسٹی بھی یہی فرق واضح کرتی ہے، لیکن یہ ایک انسانی نظریے کو ضرور مشکل بناتا ہے کہ قرآن بہت عرصے بعد گڑھا گیا تھا۔ اب سوال بدل جاتا ہے، اگر قرآن اتنے ابتدائی دور میں موجود تھا تو یہ محفوظ کیسے رہا؟ یہاں قرآن کی منتقلی کا ایک اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ قرآن صرف لکھا نہیں گیا تھا، اسے یاد بھی کیا گیا، یعنی ایک طرف تحریری نقل موجود تھی اور دوسری طرف مسلسل زبانی روایت۔ اور اب ہم اصل سوال کی طرف واپس آ سکتے ہیں، کیا پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا مصنف ماننا سب سے بہتر وضاحت ہے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن خود نہیں بنایا تو شاید انہوں نے کسی دوسرے انسان سے سیکھا ہو، لیکن پھر سوال بہت سادہ ہو جاتا ہے، وہ انسان کون تھا؟ اور اگر جواب یہ ہو کہ قرآن پہلے سے موجود یہودی یا عیسائی روایات سے لیا گیا تو پھر صرف مماثلت دکھانا کافی نہیں، ہمیں یہ بھی دکھانا ہوگا کہ قرآن ان روایات کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کہیں وہ تصدیق کرتا ہے، کہیں اختلاف کرتا ہے، کہیں اپنی الگ تفصیل دیتا ہے، کہیں پہلے سے موجود تصور کی اصلاح کرتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ذرائع سے جمع کیا تو پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ وضاحت قرآن کی پوری ساخت، زبان، مسلسل پیغام اور تاریخی وجود کو ایک ساتھ سمجھا دیتی ہے؟ اب ہمارے پاس دو بڑی انسانی وضاحتیں ہیں، خود بنایا یا کسی سے لیا، اور دونوں کو مزید وضاحت درکار ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ایک مخطوطہ دیکھا لہٰذا قرآن اللہ کا کلام ثابت ہو گیا، نہیں، اور نہ یہ کہ قرآن خوبصورت ہے لہٰذا یہ لازماً وحی ہے۔ یہ دونوں استدلال بہت کمزور ہو گئے۔ اصل دلیل مجموعہ ہے۔ ایک امی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عربی کی غیر معمولی ماحول میں سامنے آنے والا قرآن، اپنے جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج، نزول کی ابتدائی دور سے قریب پہنچنے والی تحریری شواہد، ایک مضبوط زبانی اور تحریری منتقلی، اور ایسی انسانی وضاحتیں جنہیں پوری تصویر سمجھانے کے لیے مزید مفروضوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوال یہ ہے، تمام شواہد کو ایک ساتھ رکھنے کے بعد سب سے معقول وضاحت کیا رہ جاتی ہے؟ اگر قرآن واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف نہیں، کسی انسان سے سیکھی ہوئی کتاب نہیں، محض بعد کی گڑھی ہوئی روایت نہیں، تو وہی ایک سنجیدہ اور معقول وضاحت کے طور پر سامنے آتی ہے۔
یعنی قرآن واقعی اسی خالق کی طرف ہونے کا مضبوط دعویٰ رکھتا ہے جسے ہم پچھلی ویڈیو میں تلاش کر چکے ہیں، اور یہی اس پوری تحقیق کا اصل نقطہ ہے۔ لیکن اب قرآن کو صرف ایک مقدس کتاب کہہ کر نظر انداز کرنا آسان نہیں، کیونکہ سوال اب بھی وہی ہے، اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہے تو پھر یہ انسان سے کیا کہتا ہے؟